آج کل چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ واٹس ایپ نے زیادہ مشہوریاں کر دی ہیں نا لوگوں کی، میرے پاس بہت فون آتے ہیں عورتوں کے، کیا کہتی ہیں؟ ہر دوسری عورت کا مسئلہ یہ کہ میرا خاوند مجھے طلاق دے رہا ہے یا میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ ہر دوسری عورت کا یہ مسئلہ ہے، طلاق لینا چاہتی ہوں یا وہ طلاق دے رہا ہے، بن نہیں پا رہی خامد سے۔ اتنا شدید ہو گیا یہ معاملہ، لیکن کوئی اس بات کو سوچنے کو تیار نہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ یہ تو سوچو کہ ایسا ہوا کیوں؟ جس نکاح میں نکاح سنتی، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے نکاح کرنا، اور اس سنت پہ سارے فرائض توڑ کے نکاح کر رہا ہے۔ اب تو نیا اب میں نے کسی سے سنا کہ اب تو دلہا دلہن ناچ رہے ہیں، پہلے تو لڑکیاں اور ناچتی تھی، دلہن بھی ناچ رہی ہے دلہا کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ کیا کر دیا؟ یہ کیا کر دیا ہم نے؟ یہ کیا کیا؟ ہمیں پتہ نہیں اس پہ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا۔ جو دلہن ساری دنیا کے سامنے ناچ کے نکاح پڑھ کے اپنے خاوند کے ساتھ گئی ہے، یہ خوش رہ سکتی ہے؟ یہ اپنے گھر میں سکون سے رہے گی؟ اس کا گھر بچ جائے گا؟ پاگل ہو گئے ہم، یہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی نتیجہ نکالے گا اس کا؟ جو تنہائی کے گناہ کا نتیجہ نکالتا ہے وہ سرعام اور کوئی سوچ ہی نہیں رہا اس بات کو، یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مجھے عجیب بات یہ ہے کہ کوئی پرواہ، یہ کیا ہوا؟ اس لیول کی نافرمانی، اس لیول کی، یعنی گناہ کرتے 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 وہاں پہنچ گئے کہ احساس گناہ ہی ختم ہو گیا۔ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ایسا آئے گا کہ جب تم گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دو گے اور نیکی کو نیکی سمجھنا چھوڑ دو گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہوگا، ہم کریں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس سے برا وقت دیکھو گے کہ جی وہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تم برائیاں پھیلاؤ گے، نیکیاں مٹاؤ گے، نیکیاں مٹاؤ گے، برائیاں پھیلاؤ گے۔ جب تم سے کوئی کہے گا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم کہو گے یہ بیکورڈ آدمی ہے، مولویاں نے کم یہ ہوئی نہیں، یہ کہو گے تم کہ تھوڑی سی خوشی بھی نہ اپنائیں، تھوڑی سی خوشی بھی نہ کریں، یہ کہو گے تم، یہ تم کہو گے۔ میں نے ایک 60 سال کے آدمی نے 61-62 سال کا آدمی مجھے کہنے لگا کہ اے ذرا ٹیون سننا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ٹیون ہے۔ میں نے کہا کس چیز کی ٹیون ہے؟ کہہ رہا میرے بیٹے کی شادی ہے تو میری بیوی نے اور اس پہ ڈانس کرنا ہے، ذرا اس کی ٹیون ہے۔ کمال کر دیا، نہ اس کی زبان کانپی، نہ اس کے کوئی احساس ہوا اس بات کا، نہ پتہ چلا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی جب موت کی تیاری کرنی چاہیے تھی، اللہ سے ملاقات ہونے والی، وہ کیا پروگرام بنا رہے ہیں؟ اچھے بھلے مسلمان ہیں۔ جب یہاں پہنچ جاؤ گے میرے دوستو تو یہ گھر بس جائیں گے؟ یہ گھر کیسے بسیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں طلاق کی ریشو کا پتہ ہے نا آپ کو کتنی ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ شادیوں کے فنکشنوں کی نحوست ہے، یاد رکھیں۔ یہ کوئی دیکھ رہا ہے بھائی، کوئی لکھ رہا ہے۔ خدا کا واسطہ کچھ سوچو، کچھ سمجھو، کچھ سمجھ کے کام کرو میرے دوست۔ جو سمجھ کے کام کرے گا، آخر کو سامنے رکھے گا، وہ ہٹے گا۔ نہیں تو کوئی یار مولوی چھوڑو مار دینے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ آج کے دن کی میری یہ گزارش آپ سے یہ ہے، عقل سے زندگی گزارو۔ یہ یاد رکھو کہ ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی سامنے رکھی جائے گی، چھوٹی چھوٹی برائی بھی سامنے رکھی جائے گی۔ اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو۔ اللہ مجھے اور آپ کو
اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد